اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ زَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اور ہم اس طرح آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، اس صورت میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا۔ کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اس دلیل کو جھٹلایا ہے۔ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلد طلب کر رہے ہو۔ فیصلے کا سارا اختیار اللہ ہی کو ہے، وہ حق بات بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے بے شک اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ کبھی کا چکا دیا گیا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور کوئی پتا ایسا نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں پھوٹتا جسے وہ جانتا نہ ہو، اور کوئی تر چیز کوئی خشک چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جس طرح ہم نے پہلے رشد و ہدایت کے راستے اور جدال و عناد کی مذمت کے دلائل و براہین بیان کیے ہیں، اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جن کی مخاطب لوگوں کو ضرورت ہے تاکہ وہ ان کے مطابق عمل کریں، اور اس لیے کہ گناہ گاروں کا راستہ ظاہر ہو جائے، یعنی مجرموں اور رسولوں کے مخالفوں کا راستہ ظاہر ہو جائے۔ ارشاد الہی ہے، کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس شریعت کے بارے میں بصیرت پر ہوں جسے اس نے میری طرف وحی کی ہے، اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، یعنی اس حق کو جھٹلاتے ہو جو میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ جس چیز کو تم جلدی طلب کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، یعنی عذاب میرے پاس نہیں ہے، فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، یعنی عذاب کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو تمہارے مطالبے فوراً بھیج دے، اور اگر وہ چاہے تو اپنی کسی عظیم حکمت و مصلحت کے پیش نظر اسے مؤخر کر کے تمہیں مہلت دے دے۔ اسی لیے فرمایا وہ سچی بات بیان کرتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا اور اپنے بندوں کے درمیان بہترین قاضی ہے۔ ارشاد الہی ہے، کہہ دیجئے جس چیز کو تم جلدی طلب کر رہے ہو بے شک اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی اگر یہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں تمہیں اس عذاب میں مبتلا کر دیتا جس کے تم مستحق ہو، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ پر یوم احد سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آیا ہے؟ فرمایا، ہاں، میں نے تمہاری قوم کی طرف سے سب سے زیادہ سخت دن وہ دیکھا ہے جو عقبہ کا وہ دن تھا جب میں نے اپنے آپ کو عبد یلیل اور بن عبد کلال کے سامنے پیش کیا، مگر اس نے میرے ارادے کو پورا نہ کیا تو میں بہت افسردہ خاطر ہو کر اس کے پاس سے چل دیا، اور قرن الثعالب میں جا کر مجھے ہوش آیا۔ میں نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک بادل مجھ پر سایہ فگن ہے۔ میں نے دیکھا تو اس میں جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا، آپ کی قوم نے آپ سے جو کہا اور آپ کو جو جواب دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے، اور پہاڑوں کے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے بارے میں اسے جو چاہیں حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے اس فرشتے نے مجھے بلایا، سلام کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم نے آپ سے جو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے سن لیا ہے۔ آپ کے رب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ ان کے بارے میں آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان پر مکہ کے ان دونوں پہاڑوں پر گرا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ اکیلے کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ان پر عذاب نازل کر کے انہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے، مگر آپ نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا کہ انہیں مہلت دے دی جائے، شاید اللہ تعالیٰ ان سے ایسی نسل پیدا کر دے جو اس کی ذات کے ساتھ شرک نہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو، بے شک اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو وہ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیب کی کنجیاں 5 ہیں، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی می برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ حاملاؤں کے پیٹ میں سے ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک اللہ ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔ اور ارشاد الہی ہے، اور اسے خشکی اور سمندروں کے سب چیزوں کا علم ہے، اس کا بے پایاں علم بر و بحر کی تمام موجودات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس سے ان کی کوئی چیز بھی تو مخفی نہیں ہے، آسمان اور زمین کا کوئی ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اور ارشاد الہی، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، وہ ذات گرامی جو جمادات تک کی حرکات سے آگاہ ہے۔ سورہ مومنون میں وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینے چھپاتے ہیں ان کو بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔